بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کس قوم کے دل میں نہیں جذبات ابراہیم، کس قوم کے دل میں نہیں جذبات ابراہیم، کس ملک پہ نمرود حکومت نہیں کرتا۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا مصنف نمرود کی خدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نمرود کنعان بن آدم بن سام بن نوح کا بیٹا تھا اور زبان اس کی عربی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کی مدد سے ملک شام اور ترکستان کو فتح کیا۔ بعد میں ہندوستان اور روم کو بھی قبضے میں لایا اور مشرق سے مغرب تک تمام جہاں پر اس کی حکومت تھی، اور بابل اس کا دارالسلطنت تھا۔ اس نے 1700 برس بادشاہت کی۔ وہ بڑا متکبر تھا اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ آسمان کا خدا کیا چیز ہے؟ تب خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر نمرود نے یہ دعوت ٹھکرا دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، وہی جس نے اس کو بادشاہت عطا کی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو حیات اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی حیات اور موت دیتا ہوں۔ اور ناظرین، اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیا، اور ایک معصوم شہری کو قتل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اس طرح تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اس کی اس دلیل کو رد کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے رہا کسی اور کو کیا اور موت کسی اور کو دی، جبکہ بات تو کسی ایک ہی شخص کو زندہ کرنے اور مارنے کی ہو رہی تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرواتا ہے اور مغرب میں غروب کرواتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو تم سورج کو مغرب سے طلوع کروا دو اور مغرب میں غروب کروا دو۔ تو وہ اس دلیل کا جواب نہیں دے سکا۔ اور بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا چرچا ہوا اور نمرود کو خبر پہنچی کہ ابراہیم دیوتاؤں کی پرستش کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ بہت برہم ہوا، اور اس کے مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دے اور اپنے خداؤں کی نصرت کر۔ اور نمرود نے حکم دیا کہ ایک 4 دیواری ایسی بناؤ کہ احاطہ اس کا 12 کوس، اونچائی اس کی 100 گز کی، اور منادی کروا دی کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ لکڑی کاٹ کر لائیں اور اس احاطہ میں ڈال دیں۔ اور احاطہ لکڑیوں سے بھر گیا تو نمرود نے ان میں آگ لگوا دی، اور جب آگ کے شعلے آسمان تک پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اسی وقت غیب سے آواز آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ بردا و سلاما کے الفاظ اللہ پاک نے یوز کیے ہیں کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یعنی نہ اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے، اور نہ ہی اتنی گرم کہ آپ کا جسم مبارک جل جائے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلشن حیات بن گئی۔ تب نمرود نے ابراہیم کے خدا سے آسمان پر لڑنے کا عزم کیا۔ طبری کہتا ہے کہ نمرود نے گدھ کے 4 بچے پالے، اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے 4 پایوں سے باندھا اور 4 کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا، اور نیزے کی نوک پر گوشت لپیٹ دیا تاکہ گدھ گوشت کے لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں، اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا، اور گدھ نمرود کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑنے لگے۔ اور نمرود اپنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے، اور کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا، لیکن تیر واپس آ گیا، اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ ایسا ہی ہونا تھا،
وہ کیسے کامیاب ہو سکتا تھا اس ارادے میں؟ بہرحال نمرود کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر جو کہ لنگڑا تھا نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر جوتے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب جوتے سر پر پڑتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب جوتے نہ پڑتے تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار جوتے لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں جوتے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بادشاہت عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے تو ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ شکر الحمدللہ یا اللہ، تو نے مجھے یہ رزق، یہ مال و دولت، یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ کیونکہ غرور اگر انسان کرتا ہے تو یقیناً غرور کا سر نیچا ہی ہوتا ہے اور اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ کوئی مچھر، ایک چھوٹا سا مچھر اس کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور غرور صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عجز و انکساری عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔